مغلیہ سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی، اور مغلیہ سلطنت کا اختتام 1857 میں جنگ آزادی کے بعد آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر پر ہوا۔ تقریباً 331 سال مغلیہ حکومت کا آفتاب پورے برصغیر میں چمکتا رہا۔ مغلیہ دور کے واقعات کو نہایت اہمیت حاصل ہے۔ اسی دور میں بے شمار علماء، عظیم صوفیوں، اللہ کے ولیوں نے بھی جنم لیا، جن کی جلائی ہوئی شمع آج بھی روشنی پھیلا رہی ہے۔ فنون لطیفہ میں بے شمار لوگ بھی سامنے آئے، جن کے فن پارے آج بھی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی دور میں خوفناک جنگیں بھی ہوئیں، اور اسی دور میں خوبصورت تعمیرات بھی ہوئیں جن کا کوئی ثانی نہیں۔ تعمیر کردہ عمارتیں عظیم الشان شاہکار ہیں، جو اپنے اندر مختلف انسانی جذبات یعنی نفرت، محبت، حسد، انتقام، انصاف، غرور و تکبر اور سازش وغیرہ کو سمائے ہوئے ہیں۔ مغل دور کے تاریخی واقعات، محبت کی داستانیں اور افسانے ہمیشہ سے ہی توجہ اور دلچسپی کے حامل رہے ہیں۔ اس میں ممتاز بیگم، جس کے نام پر شاہ جہاں نے تاج محل جیسی نادر تعمیر کروائی ہو، یا ملکہ ہندوستان نور جہاں یا جودہ اکبر کا ذکر ہو، ہمیں یہ شہنشاہ اپنے محبوب کے ایک اشارے پر سمرقند و بخارا قربان کرتے نظر آئے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں جس لازوال محبت کا ذکر کرنے والا ہوں وہ اس خوبصورت ایرانی لڑکی کی ہے جس کا نام نادرہ بیگم عرف شرف النساء تھا۔ وہ ایک اعجاز نامی تاجر کی بیٹی تھی جو تجارت کی غرض سے کابل سے گزر رہا تھا۔ اس کے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں تاجر کا قتل ہو گیا۔ ڈاکوؤں نے اس کی بیٹی نادرہ بیگم کو راجہ مان سنگھ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد راجہ مان سنگھ نے نادرہ بیگم کو اکبر بادشاہ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا۔ نادرہ بیگم بعد میں اکبر بادشاہ کے دربار کی کنیز خاص اور خوبصورت رقاصہ بنی، جس کی خوبصورتی اور فن کی وجہ سے اکبر بادشاہ نے اس کو محبت سے انارکلی کا خطاب دیا۔ وہ انارکلی جس کو شہزادہ سلیم کے ساتھ عشق کے گناہ میں زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا۔ انارکلی کا ذکر سب سے پہلے 1611 میں ایک انگریز سیاح ولیم فیج نے کیا۔ اس نے لکھا کہ لاہور میں ایک مقبرہ دیکھا جس کے متعلق بتایا گیا کہ بادشاہ نے اپنی ایک کنیز کو شہزادے کے ساتھ عشق کے جرم میں زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ بعد میں مزید یورپین سیاحوں نے اس واقعے کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، مگر برِ صغیر کے لوگ اس واقعے سے لا علم رہے۔ سید امتیاز علی تاج جیسے مصنف کے قلم نے اس افسانے میں ایسی جان بھری کہ اس کی تاریخی حیثیت کہیں گم ہو کے رہ گئی، اور اس افسانے کو لوگوں نے حقیقت تسلیم کر لیا۔ اس افسانے پر تاریخ دانوں اور لوگوں کی رائے بالکل مختلف ہے۔ خود امتیاز علی تاج نے بھی
اس کی تاریخی حیثیت پر شک کیا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اس کو تاریخ نہیں سمجھا اور نہ ہی بیان کیا۔ ایک معروف شاعر اسلم یعقوب کے کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ وہ شہنشاہ تھے، ہر سو تھی خدائی ان کی، جو کلی چاہتے ہاتھوں میں مسل دیتے تھے، جب کوئی نادرا شہزادے پر مرنے لگتی، اس گنہگار کو دیوار میں چن دیتے تھے۔ انارکلی اور شہزادے سلیم کے محبت کے افسانے کو کئی بار ٹی وی اور سٹیج ڈراموں میں پیش کیا گیا اور کئی فلمیں بھی بنیں، جس سے اس افسانے کو لازوال شہرت ملی۔ 1960 میں بھارت میں بننے والی فلم مغل اعظم کے بعد اس افسانے نے حقیقت کی چادر کو اوڑھنا شروع کر دیا۔ ویسے اس افسانے کی تاریخی گواہی کسی دور میں نہیں ملی، حتیٰ کہ اکبر نامہ اور تزک جنگیری میں بھی کچھ موجود نہیں، اور نہ ہی شہزادہ سلیم، جس کو دنیا جنگیر کے نام سے جانتی ہے، اس نے اشارتاً بھی اس افسانے کے متعلق کچھ ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ اس افسانے کو جنگیر اور اکبر کی زندگی کا اہم ترین واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس افسانے اور اس کے متعلق روایات کتابوں کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ وہ دیوار جس میں انارکلی کو چنوایا گیا تھا، اس کے آثار بھی ناپید ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر بادشاہ اور شہزادہ سلیم کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، مگر اس پر تاریخ خاموش ہے اور نہیں معلوم کہ یہ جنگ کس جگہ لڑی گئی، کتنے لوگ قتل ہوئے اور کس سالار نے کس کا ساتھ دیا، اور شکست کے بعد شہزادہ سلیم کی فوج کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ شہزادہ سلیم نے بادشاہ اکبر کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج کیسے جمع کی اور اخراجات کہاں سے پورے ہوئے۔ روایات کے مطابق دو عاشق شہزادہ سلیم اور انارکلی شیش محل کے آئینے میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت شیش محل بنا ہی نہیں تھا۔ شیش محل شاہ جہاں نے 1631-32 میں بنوایا، جس نے برصغیر کی بادشاہت جنگیر بادشاہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سنبھالی۔ مقبرے کے پتھر پر 1599 تاریخ درج ہے، غالباً انارکلی کی موت کی تاریخ ہے، مگر روایات کے مطابق اکبر بادشاہ اس وقت لاہور میں موجود نہیں تھا۔ اس قبر پر فارسی میں ایک شعر لکھا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے کہ اگر محبوب کی شکل دیکھ لوں تو تا عمر رب کا شکر ادا کروں، جس سے لگتا ہے کہ یہ کسی عام انسان کی قبر نہیں بلکہ کوئی خاص ہے۔ انارکلی کی محبت کی داستان میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کے شواہد نہیں ملتے۔ اگر انارکلی ایک افسانہ ہے تو لاہور میں موجود یہ مقبرہ کس کا ہے؟ کچھ لکھنے والوں کے مطابق یہ مقبرہ جہانگیر کی بیگم صاحب جمال کا ہے، جو جہانگیر نے خود اس کو تعمیر کروایا۔ اس مقبرے کے ارد گرد اناروں کے درخت تھے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو انارکلی کا مقبرہ کہنے لگے۔ یہ مقبرہ کبھی سکھ دور میں رنجیت سنگھ کے جانشین کھڑک سنگھ کے استعمال میں رہا،
تو کبھی انگریز دور میں چرچ بنا دیا گیا، تو کبھی اس کو سیکریٹریٹ کا پرانا ریکارڈ رکھنے کے لیے اسٹور کے طور پر استعمال کیا گیا، اور اب اس کی تزئین و آرائش کے لیے اسے خالی کروایا گیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بسی انارکلی کو شاید ہی کوئی نکال سکے، مگر تاریخ لکھنے والوں کا فرض ہے کہ وہ اس واقعے کی حقیقت کو سامنے لائیں، نہیں تو آنے والی نسلیں بھی اس قصے کو دہراتی رہیں گی۔ گلیاں بازار بھائی، گلیاں بازار، گلیاں